جشن اہل بیت و میلاد پاک میں تمام ہمارے عزیزان، بزرگوں، نوجوانوں، میری ماں بہنوں، چھوٹے بچوں اور باہر جانب بھی جو موجود ہیں سبھی معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے شک یہ فیضان مخدوم سمنہ ہے کہ ان کا نام جہاں بھی لیا جائے ان کا فیض جاری و ساری ہو جاتا ہے، چونکہ القطب میں ان کا چراغ شریف بھی روشن ہوتا ہے۔ ان سے عقیدت رکھنے والے، چاہنے والے، ماننے والے جو بھی آتے ہیں، چراغ شریف میں بیٹھتے ہیں، ان کی دعا ہوتی ہے، ان کے لیے دعا کی جاتی ہے، وہ اپنے لیے خود دعائیں مانگتے ہیں۔ مخدوم سمنہ کے صدقے و طفیل میں اللہ رب العزت ہمارے آقا کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے ان کی ہر پریشانیاں دور ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں درگزر ہو جاتی ہیں، پریشانیاں اس طرح سے چلی جاتی ہے جس طرح سے لگتا ہی نہیں کہ وہ آدمی اتنا پریشان ہے۔ آپ لوگ جو بھی میری ماں و بہنیں، میرے نوجوان بھائی بزرگوں جو بھی یہاں آتے ہیں اور یہاں کے فاتحے میں شرکت کرتے ہیں، وہ ایک ہی نہیں بلکہ تمام اولیاء اللہ کے فیضان سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ یہ جو سلسلہ ہے اشرفی، یہ تمام سلسلوں کا مجموعہ، اور مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نے اس سلسلے کو اتنا بافیض بنا دیا ہے کہ یہ سمندر ہو گیا۔ اس کی شروعات الف سے ہوتی ہے، اس کی شروعات الف سے ہوتی ہے اور خاتمہ یہ پہ ہوتا ہے۔ اشرفی ہے نا، شروعات الف سے ہوتی ہے اور خاتمہ یہ پہ ہوتا ہے۔ نہ الف سے پہلے کوئی چیز بنتا ہے اور نہ یہ کے بعد بھی کوئی چیز بنتا ہے۔ بے تے سے جیم ہے خے واو دال زال سین شین سواد دواد عین زین، جتنے لفظ ہیں سب اس کے اندر سمائے ہوئے ہیں، جتنے سلاسل ہیں سب اس کے اندر سمائے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزوں، آپ ایسے سلسلے کی نسبت میں ہو، آپ ایسے سلسلے کے دربار میں آتے ہو، آپ ایسے مخدوم سے فیض پاتے ہو جو تمام جو سلسلہ قادریہ چشتیہ اشرفیہ کا علم بردار تھا ہی، لیکن اللہ نے اسے اتنی مقبولیت ادا کی، اتنی مقبولیت ادا کی کہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ عرب و عجم میں اس کا جھنڈا پھہر رہا۔ حضرت محدث حق دہلوی فرماتے ہیں کہ حضور مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر کا نام ہی لینا بلاؤں کے لیے کافی ہے، صرف نام ہی لینا کافی ہے۔ آپ تو آتے ہیں اور ان کے در پہ جلے ہوئے چراغ شریف کے سامنے بیٹھتے ہیں، آپ اپنے گھروں میں نیر کا پانی لاتے ہیں کہ چھوچے شریف سے یا کوئی تبرک میں دے دیتا ہے، اس کو اپنے گھروں پہ رکھتے ہیں۔ جس طرح مدینہ شریف سے کوئی آتا ہے آب زمزم دیتا ہے اور آپ بہت بہترین طریقے سے اسے رکھتے ہیں، اور کوئی پریشانی آتی ہے آب زمزم آپ پیتے ہیں، ہے نا؟ اتنی عقیدت کیوں؟ آب زمزم میں آخر ایسا ہے کیا؟ پانی تو ہے، کتنے مقدس پانی ہوئے ہیں، پانی تو ہے، لیکن چونکہ آب زمزم جو پانی نکلا وہ ایک نبی کی ایڑی کے رگڑ سے نکلا، وہ ایک نبی کی ایڑی سے رگڑ سے نکلا، تو اس کی عظمت اللہ نے اتنی بلند کر دی کہ ایک تو اسے مدینہ شریف اور کعبہ شریف کی قربت مل گئی، دوسرا نبی سے اس کی رگڑ سے وہ پانی اتنا شفایاب ہو گیا کہ تا قیامت وہ پانی نکلتا رہے گا۔ جہاں پانی کا قحط ہے، جہاں پانی ملنا مشکل ہے، جہاں پانی کے کنویں نہیں تیل کے کنویں نکلتے ہیں، وہاں سے آب زمزم نکلا، اور کب سے؟
حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور سے. کب سے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور سے نکلا، حضور محمد عربی کے دور تک نکلتا رہا. ان کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور جتنے اولیاء اللہ ہے، اور یعنی وہاں سے ہوتا ہوا آج تک 2026 چل رہا ہے، اور تا قیامت یہ پانی آب زمزم نکلتا ہے، اور اللہ کے بندے اس سے سیراب ہوتے رہیں گے. اللہ نے دکھایا کہ دیکھو ہم اپنے نبی سے جو محبت کرتے ہیں اس سے تم بھی اتنا محبت کرو گے تو ان کے ایڑی سے رگڑا ہوا پانی تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. اسی طرح میرے عزیزوں، میری ماں و بہنوں، نیل شریف خود مخدوم سمنا، ان کے خلفاء، ان کے مریدین، اولیاء اللہ، اور نہ جانے کتنی اللہ کے مرغوب بندے تھے جنہوں نے اس نیل شریف کی کھدائی کی، اس نیل شریف کی کھدائی کی، اور اس سے جو پانی نکلا ہے وہ شیخ عرابی کا دلیل بن گیا. آپ لوگ ہمیشہ اپنے گھر میں نیل شریف کا پانی رکھیے، اور اس کو بادب کے کبھی بھی کوئی اس طرح کی پریشانی آئے، سحر، کوئی بھی کسی طرح کا ہو، کوئی بھی طرح کی ذہنی پریشانی ہو، کوئی بھی طرح کی جسمانی پریشانی ہو، وہ آپ پانی کو پیجئے، اور پانی پینے کے بعد اللہ مخدوم صاحب سے دعا کیجئے وہ پانی آپ پیے صحتیابی ہو، شفائے عاملہ و عاجلہ ہو. میرے عزیزوں، چند باتیں کرنے کے لیے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، کچھ اصلاحی باتیں اور کچھ آج جس عنوان پہ یہ محفل رکھی گئی ہے، شان اہل بیت. الفاتحہ علی روح النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت قرآن حکیم میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العظیم. حضرات گرامی، میری ماں و بہنوں، ابھی ہم نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی ہم نے تلاوت کی ہے، اس میں آپ کے لیے اصلاح بھی ہے، پیغام بھی ہے، اور اللہ اپنے محبوب بندوں کی جو عظمت ہے وہ بھی بتا رہا ہے. اللہ جینے کا سلیقہ سکھا رہا ہے. اس کے معنی کیا ہے جو ہم نے یا ایھا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ. اس آیت کریمہ کا جو معنی ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ، اس میں یہ پیغام ہے صرف مومنین کے لیے. یا ایھا الناس نہیں ہے، یا ایھا تمام جتنی اللہ کی مخلوق ہیں، جتنے انسان ہیں، ان کے لیے پیغام نہیں ہے. پیغام صرف ایمان والوں سے. جس نے دین حق کو قبول کیا، جس نے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور دین اسلام میں داخل. اے ایمان والا. اب جو ایمان والا نہیں ہے، اللہ ان سے مخاطب ہی نہیں. اور دوسری اہم بات، اللہ جو ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ جو مالک ہے، اللہ جو غفور الرحیم ہے، اللہ جو ہمارے تمام غم و حاجات کو دور کرتا ہے، وہ پیغام دے رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو. یعنی اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرو. اگر تمہارے دل میں خوف خدا نہیں پیدا ہوگا تو تم مکمل ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے. کیونکہ اسلام یہ پیغام دیتا ہے، اللہ اپنے کلام قرآن مقدس کے ذریعے پیغام دیتا ہے کہ پوری کائنات کے رچیتا، پوری کائنات کے بنانے والے ہم ہی ہیں. پھر ہم نے چاہا کہ جب سب طاقت ہمارے اندر ہے تو
تو ہم ایک ایسا संसार بتائیں, ہم ایک ایسی کائنات کی تخلیق کریں کہ وہاں لوگ ہماری حمد و ثنا کریں, وہاں لوگ ہماری حمد و ثنا کریں, بڑائی کریں. تب اس نے یہ پوری کائنات کو بنایا, تمام مخلوق کو بنایا, اور اس میں اپنا نبی بھیجا. جاؤ بتاؤ, اللہ کے بارے میں بتاؤ, اللہ کی بڑائیت کے بارے میں بتاؤ, اللہ کی بلندی کے بارے میں بتاؤ, اللہ جو دونوں جہاں کا مالک و خالق ہے اس کے بارے میں بتاؤ. تب یہ جو انسان ہے یہ ہماری حمد و ثنا کرے. حضرات گرامی, اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر خوف خدا ہو, کیونکہ ہم ایمان والے ہیں. اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, ان الدین عند اللہ الاسلام, اسلام سب سے ہمارے لیے اچھا مذہب ہے. سب سے زیادہ ہم محبت اسلام سے کرتے ہیں. تو ہم سب ایمان والے ہیں, اسلام کے ماننے والے ہیں, خدا کی وحدت و ثنا کرتے ہیں, خدا کی عبادت کرتے ہیں, خدا کی ریاضت کرتے ہیں. اور جب تک خوف خدا ہمارے دل میں نہیں ہوگا تب تک دل ہمارا سیاہ رہے گا, دل ہمارا سیاہ رہے گا. کیونکہ ہر دل ہر زبان سمجھتا ہے, جس طرح دماغ سمجھتا ہے اسی طرح دل سمجھتا ہے. دل اگر کالا ہو جائے, دل اگر کالا ہو جائے تو وہاں اللہ کی حمد و ثنا نہیں قید رہ سکتی, وہاں اللہ کے محبوبین کی حمد و ثنا, اللہ کے محبوبین کی تعریفیں نہیں رہ سکتی. اللہ کے محبوبین سے ہم جتنی محبت کریں, اگر دل ہمارا سیاہ ہے, قلب سیاہ ہو چکا ہے, تو محبت ہمارے دل میں آ ہی نہیں سکتی. اس کے لیے ضروری ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. جب تک خوف خدا نہیں ہوگا, یہ ہمارے اندر نہیں ہوگا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, ہم جہاں بھی رہیں اللہ ہمارے دیکھ رہا ہے, ہماری ہر سوچی ہوئی باتوں کو جانتا ہے. تو جب اتنا ہمیں معلوم ہے کہ اللہ ہمیں ہر جہاں بھی رہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہماری ہر سوچی ہوئی باتوں کو جانتا ہے, ہمارے ہر عمل کو جانتا ہے, تو ہم ایسے برے عمل کریں کیوں؟ کیونکہ اس کے خطاوار ہم ہوں گے نا. تو جب تک ہمارے دل میں خوف خدا نہیں ہوگا, جب تک ہمارے دل میں اپنے رب سے محبت نہیں ہوگی, تو دل جو ہے شیطانوں کا آماج گاہ ہوگا, وہ دماغ جو ہے شیطانوں کی آماج گاہ ہوگا. اس لیے ضروری ہے اس آیت کا جو پیغام ہے, یہ کلام الہی جو ہے, ایک بار اور نبی والے نبی پہ صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ. ایک بار اور رسول والے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ. تو ایک سچا مومن ہونے کے لیے, ایک پکا مومن ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے قلب میں خوف خدا, اور یہ جانتے ہوئے ہم نماز پڑھتے ہیں نا, اللہ اکبر, اس کے سامنے کھڑے ہیں, اللہ کے سامنے کھڑے. ہم گھر میں راہے رہ رہے ہیں نا, کام کر رہے ہیں, ہر چیزوں میں مصروف ہیں نا, ہم باہر نکلتے ہیں اپنے کاروبار کے لیے, خیر و برکت کے لیے, کمانے کے لیے, اپنے بچوں کی پرورش کے لیے جاتے ہیں نا, اللہ پر بھروسہ کرتے نکلتے ہیں نا. تو جب تک خوف خدا ہمارے دل پہ نہیں ہوگا تب تک ہم اللہ پر اطاعت کیسے کر سکتے ہیں, جس کو اتنا بڑا مانا, جس کو مالک کل مانا, جس کی حمد و ثنا ہم کرتے ہیں. ہم کیا جتنی مخلوقیں ہیں سب اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں, چرند پرند پہاڑ دریا زمین, جتنی چیزیں جو اللہ نے بنائی سب حمد و ثنا اللہ کی کرتے ہیں. جب تک اس کا خوف ہمارے دلوں میں نہیں ہوگا عزیزان, تب تک ہمارا دل مکمل, ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا. اور اس آیت کریمہ کا اگلا جو ہے سچوں کے ساتھ ہوگا. یہ دین اسلام جب سے عروج پہ آیا تب سے لے کر قیامت تک دین ہمارا رہنے والا ہے. مومن ہے ہم, انشاءاللہ مومن بن کے رہیں گے, اپنے قلب کو صاف کریں گے, خوف خدا کا اندر اس کا جز ڈالیں گے انشاءاللہ.
لیکن ہماری رہنمائی کون کرے گا؟ کلام اللہ تو موجود ہے، حدیث مصطفیٰ موجود ہے، لیکن اللہ نے ایک نظام جو بنایا، اپنے سچوں کی پیدائش تبھی سے لے کے اور قیامت تک سچے اس کے جو منفرد بندے ہیں، اس کے جو محبوب بندے ہیں، وہ آتے جائیں گے. اور تم نے اگر ان کی اتباع کی، تم نے اگر ان کی اتباع کی، ان کی پیروی کی، تو تم نجات کے راہ پہ گامزن ہو جاؤ گے. تم اہدنا الصراط المستقیم کے راہ پہ گامزن ہو جاؤ گے. تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اللہ تو سچا ہی ہے برحق، اور اس نے فرمان میں بتایا میرے نبی بھی سچے ہیں، نبی کی اہل بیت سچی، بے شک بے شک صدیقین سچے ہیں، بے شک شہداء سچے ہیں، بے شک صالحین سچے ہیں، اللہ کے جتنے محبوب بندے ہیں سب سچے ہیں. سبحان اللہ تم نے سبحان جس کے بھی راہ اختیار کر لی، جس کے بھی تم تابعی ہو گئے، جس کے بھی تم پیچھے چل دیے، تم راہ نجات کے راہ سے گزر ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ تم حق کے راستے پہ چل جاؤ گے. تم راہ میں بھٹکاؤ تمہیں نہیں ملے گا، کہیں تمہیں رکاوٹ نہیں ملے گی. جب تم نے انہیں اپنا امام تصور کر لیا ہے، مان لیا ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ بھی یہی حکم دے رہا ہے کہ سچوں کی راہ اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور جب سچ کا واقعہ ہے، ہم ایک اللہ کے محبوب بندے کی سچی بات بتا رہے ہیں، جو ہمارے سے ہمارے دادا پیر ہیں، آپ سب کے دادا پیر ہیں، حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی، پنڈوا سے جی جی ہمارے مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر کے پیر و مرشد پنڈوا سے حضرت شیخ علاء الحق گنج نبات پنڈوی، پنڈوا شریف آپ نے نام سنا ہوگا، مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر کے پیر و مرشد. سوچئے، جو غوث العالم کا پیر و مرشد، جو محبوب یزدانی کا پیر و مرشد، جو سلطان سید اشرف جہانگیر کا پیر و مرشد، کیا مقام ہوگا. ان کی زبان میں کچھ لکنت تھی، کچھ لکنت تھی. جب وہ بولتے تھے تو کبھی کبھی زبان پھنس جاتی تھی اور زبان میں لکنت پیدا ہو جاتی تھی، پورے الفاظ صاف نہیں سنائی پڑتے تھے. تو وہ زیادہ اب ان سے ملنے والے اللہ کے ولی، ایک سے ایک برگزیدہ بندے، پھر اہل پنڈوا، پورا بنگال ان سے ملنے کے لیے، تو وہ زیادہ بات کرنے سے گھبراتے تھے. تو وہ اپنے حجرے میں رہتے تھے، اور اپنے خادموں سے انہوں نے کہا کہ ایسا کرو تم کہ اللہ کے بندے آتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے آتے ہیں، اللہ ملنے کے لیے بھیجتا ہے، فیض اٹھانے کے لیے بھیجتا ہے، اور ہم ان سے بات نہیں کر پاتے، ہم ان سے اس طرح متوجہ نہیں ہو پاتے، ہمیں شرمندگی ہوتی ہے. اب ایسا کرو کہ باہر ایک کراہ رکھو، اور کراہ میں پانی رکھو، اور وہ 24 گھنٹہ کھولتا رہے، 24 گھنٹہ کھولتا رہے. اب جو ملنے والا آئے، ملنے والا اب جو آئے، سب سے کہو کہ اگر تمہیں حضرت علاء الحق پنڈوی سے ملنا ہے تو پہلے اس کھولتے ہوئے پانی سے وضو کرو. اگر اس کھولتے ہوئے پانی سے وضو کرو گے تب حضرت علاء الحق پنڈوی سے بات ہوگی، ملاقات کر پاؤ گے. اب جب ایک سے ایک بزرگ، ایک سے اس دیار کے ولی، ایک سے ایک اس دیار کے اللہ والے وہاں جاتے تھے اور دیکھ رہے تھے ابلتا ہوا پانی ہے، ظاہر سی بات ہے تو انسان ہی. اب اس کھولتے ہوئے پانی سے ہم وضو کیسے کریں؟ ہماری تو چمڑی ہی نکل جائے گی. آپ اگر اس میں سے کوئی بھی پنڈوا شریف گئے ہوں تو جہاں حضرت کی خانقاہ ہے، جہاں مزار مقدس ہے، اس کے آگے بڑھیے گا تو ایک تالاب تو کئی ہے وہاں، تالاب وہاں کئی ہے، لیکن ایک آستانے کے پاس ہی تالاب ہے، اور اس میں خصوصیت ہے کہ وہاں کا پانی بڑا میٹھا ہوتا ہے، اچھا لگتا، میٹھا تالاب ہی اس کا نام ہے. اس تالاب کا نام ہی میٹھا ہے. آپ وضو کیجئے گا، وضو کرنے کے بعد جیسے ہماری عادت ہوتی ہے نا کہ جو لوٹے میں پانی بھرتا ہے یا ایک وضو سے پانی لے کے پی لیتے ہیں، یا لوٹے میں جو پانی رہتا ہے اسے ثواب کا ذریعہ، اور ثواب بھی ہے وضو کا بچا ہوا پانی پینا، اور کھڑے ہو کے پینا ثواب، جبکہ پانی بیٹھ کے پینا ثواب، اور وضو کا پانی کھڑے ہو کے پینا ثواب. تو اب
ظاہر سی بات ہے وہاں حکم ہے کہ وضو کر کے آنا ہے، تو اب یہ کھولتے ہوئے پانی سے کون پیے؟ تو وہ جو بزرگان دین اللہ کے ولی تھے وہ سامنے تالاب میں جاتے تھے اور وضو کرتے تھے اب ایک حکم کی تعبیر تو نہیں ہوئی نا، جو حضرت علاء الحق پنڈوی نے کہا تھا کہ وضو کر کے اس کھولتے پانی سے تب ہم سے ملنے آئے۔ وضو کرتے تھے اور جیسے وضو کرتے تھے ان کی جتنی اللہ نے انہیں عطا کیا تھا، انہیں کشف جتنے عطا کیے تھے وہ سب سلب ہو جاتے تھے، اس پانی میں چلے جاتے تھے۔ یعنی ان کے پاس کشف و کرامات کی جتنی چیزیں تھیں وہ سلب کر لیتے تھے۔ اب جب کشف و کرامات سب چیز سلب ہو جاتے تھے تو وہ گھبرا جاتے تھے اور پھر وہ ملتے نہیں تھے، وہ واپس لوٹ جاتے تھے۔ ایسی بہت سی باتیں ہوئی۔ تب یہ حضرت نظام الدین اولیاء، شیخ المشائخ، محبوب الہی سیدنا نظام الدین اولیاء کا وقت تھا، سب ان کے پاس پہنچے جتنے ولی اللہ تھے اور کہا کہ یہ بتائیے ہم لوگ جاتے ہیں، اللہ کے اتنے بڑے ولی ہیں، محبوب بندے ہیں، اللہ کے اتنے عزیز بندے ہیں، ہم ان سے ملنے جاتے ہیں تو انہوں نے کنڈیشن رکھ دیا ہے، اور اس کے بعد جب ہم وضو کرنے جاتے ہیں تو ہمارے جتنے کشف ہیں وہ سب کھینچ لیے جاتے ہیں، سلب کر لیے جاتے ہیں۔ اب ہم ان سے جا کے کیسے ملیں؟ اب دیکھیے سلسلہ تو چلنا تھا نا، یہ سلسلہ اشرفی جب آپ ان کو ملا ہے تو یہ سلسلہ چلنا تھا، بیچ میں سخت ہونا نہیں تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کہتے ہیں مت گھبراؤ، انشاءاللہ اس کا اللہ نے انتظام کر رکھا ہے اور تم سب جاؤ گے، ملو گے۔ کون جائے گا؟ اور اب تک وہ سلسلے میں داخل بھی نہیں ہوئے تھے حضرت علاء الحق پنڈوی۔ کون جائے گا؟ کون میرا ایسا خلیفہ ہے جو جائے گا اور ان سے ملاقات کرے گا اور اس پانی سے جو ان کی حکم ہے اس کی بھی خلاف ورزی نہ ہونا چاہیے؟ تو حضرت شیخ اخی سراج آئین ہند، وہیں پنڈوا شریف میں تھوڑے دور پہ سعد اللہ نگر ہے، وہاں ان کا آستانہ ہے۔ وہ اٹھتے ہیں کہ حضور اگر ہمیں اجازت ہو تو ہم جائیں اور ہم ان سے ملاقات بھی کریں، وہ اگر راضی ہوئے تو ہم ان کو بیعت بھی کر لیں۔ حضرت شیخ اخی سراج آئین ہند آئے، جہاں وضو کی بات تھی، وہ کھولتا پانی جس سے وضو کرنا محال، بڑے بڑے اولیاء اس پانی کو چھوڑ کے جا کے تالاب میں وضو کر رہے تھے، وہ پانی سے انہوں نے غسل کر لیا، اس کھولتے پانی سے انہوں نے غسل کر لیا اور خادموں سے کہا کہ جاؤ اپنے شیخ سے بتا دو کہ اتنے کم پانی سے ہم وضو کیا کرتے، یہ تو ہمیں نہانے میں بھی کم پڑ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اور بڑے کرہ میں اس پانی کو کھولایا جائے، ہم تو نہانے کے بعد وضو کرنے کے بعد تب ان سے ملاقات کرتے۔ جب خادم دورہ ہوا آیا اور ان سے کہا کہ حضرت ایک ولی آئے ہوئے ہیں، وہ جو پانی آپ نے کھولنے کے لیے رکھوایا تھا وہ تو ان کے لیے کم پڑا، وضو کی بات تو دور، وہ اس پانی سے غسل کر لیا انہوں نے کھول دے، ان کو کچھ نہیں ہوا۔ کہا ارے جاؤ فوراً روکو، انہی کا تو ہم انتظار کر رہے تھے، اور فوراً اپنے حجرے سے نکل پڑے اور ان کے طرف چلے۔ ہم کہا کہ ابھی تک ہم انہی کا انتظار کر رہے تھے، اور جب اپنے حجرے سے باہر نکلے ان کی سواری حضرات گرامی شیر تھی، وہ کہیں بھی پنڈوا کے پاس نکلتے تھے تو ان کی سواری جو ہے وہ شیر تھی، شیر پہ بیٹھے، اور سعد اللہ نگر ہمارا خیال ہے 11-12 کلومیٹر ہے، اتنی دوری ہوگی، اور سعد اللہ نگر کی طرف روانہ ہو گئے کہ ہم جا کے شیخ سے ملاقات کریں، جا کے شیخ سے ملاقات کریں، ہو سکتا ہے اللہ نے انہیں ہمارے لیے بھیجا۔ حضرات گرامی وہ شیر پر بیٹھے اور شیر جو ہے سعد اللہ نگر کی طرف روانہ ہوا۔ سعد اللہ نگر میں حجرے میں حضرت شیخ اخی سراج آئین ہند بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت باہر نکل کے چہل قدمی کر رہے تھے۔ جیسے دیکھا کہ علاء الحق پنڈوی شیر پہ سوار ہو کے آ رہے ہیں، ان کے ذہن میں آیا کہیں یہ ہمارے اوپر روک تو نہیں مارنے والا، ابھی ہم نے پانی سے نہا لیا
کہیں روب مارنے کے لیے تو پانی شیر سے نہیں آ رہا ہے. وہ وہاں جنبش دیا اپنے جسم کو, وہاں دیوال تھی, اس دیوال پہ بیٹھ گئے, اس دیوال پہ اور بیٹھ گئے. اور جب حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی شیر سے قریب آئے, انہوں نے اپنے قدموں سے دیوال کو ایڑی ماری, پوری دیوال شیر کی طرف چلنے لگی. سبحان اللہ. پوری دیوال جس پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی کی جانب چلنے لگی. اتنا دیکھنا تھا کہ شیخ علاء الحق پنڈوی شیر سے اترے, ہوا کے ان کے قدموں پہ گر گئے. حضور میری سواری ہی شیر, میں شیر پہ آ رہا ہوں. ارے میں جس پہ سوار ہوتا ہوں, جس کی سواری کرتا ہوں, وہ تو ایک جاندار چیز ہے, اور آپ جس کی سواری کر رہے ہیں وہ تو بے جان ہے. ہم تو جاندار کو چلاتے ہیں اور آپ تو بے جان کو چلا دیتے ہیں. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, فیضان قطب المشائخ, فیضان سراج ملت. یہ اللہ کے جو محبوب بندے ہیں, اللہ کے جو مقرب بندے ہیں, اللہ کے جو جی بزرگوں, نوجوان دوستوں, خواتینوں, میری ماؤں بہنوں, ان کے قدموں پہ گر گئے, معافی طلب کی اور پھر انہیں سے بیعت ہوئے. اب حضرت شیخ عقیل سراج آئین ہند, یہ حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ اور بہت ہی چہیتے خلیفہ. حضرت نظام الدین اولیاء ان کو عقی کہتے تھے, اس لیے ان کا نام حضرت شیخ عقیل سراج آئینہ ہند, ہندوستان کا آئینہ. ان کو جو لقب ملا آئینہ ہند کا, ہندوستان کا آئینہ. اور حضرت نظام الدین اولیاء ان سے بہت محبت کرتے تھے, انہیں عقی کہا, عقی کہا یعنی بڑا بھائی. وہی مالدے میں ہے, مالدے میں, سعد اللہ نگر, پنڈوا شریف سے 11 کلومیٹر دور. یہ حضرت شیخ علاء الحق کے پیر و مرشد ہیں شیخ عقیل سراج آئینہ ہند, اور شیخ عقیل سراج آئینہ ہند کے پیر و مرشد ہیں حضرت نظام الدین اولیاء. حضرت نظام الدین اولیاء کے پیر و مرشد ہیں بابا فرید گنج شکر, اور بابا فرید گنج شکر کے پیر و مرشد ہیں حضرت نظام الدین اولیاء, اور حضرت نظام الدین اولیاء کے پیر و مرشد ہیں بابا فرید قطب الدین بختیار کاکی, اور قطب الدین بختیار کاکی کے پیر و مرشد ہیں خواجہ غریب سیدنا معین الدین چشتی. یہ سلسلہ. حضرت شیخ علاء الحق جو پیر و مرشد ہیں وہ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر کے پیر و مرشد. یعنی یہ جو آپ کا سلسلہ ہے یہ مخدوم اشرف سے شروع ہو کے حضرت نظام الدین اولیاء سے ملتا ہوا خواجہ غریب نواز, اس کے بعد پیران پیر سیدنا غوث اعظم, پھر حسن و حسین سے مولا علی, پھر حضور محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, سبحان اللہ. اور وہ آپ سلسلے ارادت میں, سلسلے چشتیہ کی بیعت و ارادت میں شامل ہوئے, اور وہاں 1-2 سال نہیں کئی سال رہ کے اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی. اور اس کے بعد ان کے پیر و مرشد نے اسلام کی تبلیغ کے لیے, سلسلے تبلیغ کے لیے انہیں اجازت دیا کہ یہاں تمہارا قیام نہیں ہے. 20 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے, اتنے سال خدمت کر دی, جتنی چیزیں تھیں ہم نے تمہیں عطا کر دی, جتنی چیزیں تھیں ہم نے تمہیں عطا کر دی, وہیں سے بیٹھا کے ان کو کچھ اور دکھا دیا. تمہارا یہی آخری مقام ہے, تم جاؤ. اور ان کو ایک بڑی فوج بہت سے خادموں کے ساتھ مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر کو رخصت کی. تو یہ اللہ والے ہیں, یہ سچے ہیں. اللہ فرماتا ہے میرے نبی سچے, بے شک بے نبی شک کی آل اہل بیت سچی, بے شک بے شک صدیقین سچے, بے شک شہداء سچے, بے شک صالحین سچے. اور وہی جو صالحین کی جماعت چلی آ رہی ہے, اگر ہم ان کے داون بلغیر ہو گئے, داون سے وابستہ ہو گئے, ہم نے ان کی اتباع کر لی, ہم نے ان کی پیروی کر لی, تو یہی راستہ ہمیں سچوں کا راستہ دکھائے گا, اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ دکھائے گا, اور یہی راستہ ہماری مغفرت کا سبب ہے. حضرات گرامی, چونکہ آج کی محفل اہل بیت پاک سے کوئی منسوب ہے. اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ اہل بیت, بیت مانے گھر,
اہل مانے گھر والے، اہل بیت ہمارے گھر والے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والے کیا بات ہے، گھر والے بے شک بے شک، سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس کو ہمارے نبی نے، اور ایسے نبی نے جس کو اللہ نے اپنا سب سے محبوب بنایا، سبحان اللہ. اور ایسا اسلام، ایسا دین دیا جو اللہ کا سب سے محبوب دین. آہ، بے شک بے شک. سبحان اللہ. اور حضور اکرم جس کے ہم امتی ہیں، جس کے ہم امتی ہیں، اس کو اپنا سب سے محبوب نبی بنایا. آہ، سبحان ان کے گھر والے، ان کے اہل بیت، اور اپنے اہل بیت کے بارے میں حضور کیا فرماتے ہیں؟ آیت مباہلہ ہے قرآن کریم میں، آیت مباہلہ ہے. اللہ نے حکم دیا کہ اے میرے محبوب، ان یہود و نصرانیوں سے، ان یہود و نصرانیوں سے مباہلہ کرو. یہ اب لعنتی ہو گئے ہیں، یہ حق سے پیچھے ہٹ جا رہے ہیں، یہ حق کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں. ان سے مباہلہ کرو، ان کو اپنے بارے میں بتاؤ، اپنے اہل بیت کے بارے میں بتاؤ. ایک جہاں مقرر ہوئی، وہاں یہود و نصارہ آئے، مشرکین آئے، سب اکٹھا ہوئے، ان کے بڑے بڑے پریسٹ یہود و نصارہ کے سب آ کے اکٹھا ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے تشریف بیٹھتے، اور اللہ فرماتا ہے دیکھو تم اپنے نفس کو بلاؤ، تم اپنے نفس کو بلاؤ، اپنی خون کو بلاؤ، اپنی عورتوں کو بلاؤ، اپنی عورتوں کو بلاؤ، اپنے بچوں کو بلاؤ، اپنے مردوں کو بلاؤ، اور ان سے کہو یہ بھی اپنے خون کو بلائیں، اپنے نفس کو بلائیں، اپنے بچوں کو بلائیں، اپنے مردوں کو بلائیں، اپنی عورتوں کو بلائیں، اور سامنے مقابلہ ہو جائے. سبحان اللہ. اور مقابلے میں جس کی فتح یابی ہو، پھر اللہ دکھلائے گا کہ حق پہ کون ہے، بے شک بے شک. دین پہ کون ہے، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے. اور جھوٹوں پہ لعنت بھیجے گا اللہ، جھوٹوں پہ لعنت کرو. ادھر سے مشرکین یہود و نصارہ سب اکٹھا ہوئے، ان کے بڑے بڑے پریسٹ اکٹھا ہوئے. ادھر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بیٹھتے ہیں. ان کے کاندھے پہ کملی رہتی ہے، کسوا، اس کو کسوا بولتے ہیں، ایک طرح سے چادر کسوا رہتی ہے. آواز لگاتے ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا کو بلاتے ہیں. فاطمہ زہرا جو حضور کی لاڈلی بیٹی، وہ آ کے ایک طرف کھڑی ہوتی ہے. پھر حضرت امام حسن کو بلاتے ہیں، حضرت امام حسن آ کے ایک زانو پہ بیٹھتے ہیں. پھر حضرت امام حسین کو بلاتے ہیں، پھر امام حسین آ کے دوسرے زانو پہ بیٹھتے ہیں. پھر اس کے بعد مولا علی، آہ، سبحان اللہ. مولا علی کو بلاتے سبحان ہیں. اللہ. ایک طرف مولا علی آ کے کھڑے ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قصبے کو اپنے کاندھے پہ رکھ کے وہ چاروں طرف مولا علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسین، حضرت امام حسن کے چاروں طرف گھیر لیتے ہیں، اور ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ رب العزت کے طرف. یا اللہم اہل البیت، اے اللہ یہ ہمارے اہل بیت ہیں، یہ ہمارے گھر والے سبحان ہیں. اللہ. میرا گوشت ان کا گوشت، میرا خون ان کا خون. یہ جس سے راضی میں اس سے راضی، میں جس سے راضی یہ اس سے راضی، یہ جس سے خفا میں اس سے خفا. جو ان کے دشمن وہ میرے دشمن، جو ان کے دوست وہ میرے دوست. جو ان کی مخالفت کرے وہ سمجھو میری مخالفت کرے، جو ان سے عداوت رکھے وہ سمجھو ان کی عداوت رکھے. یعنی ہر چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے عرض کیا، اور پورے یہود و نصرانی کو بتایا. جب دیکھا شان عزت مولا علی کرم اللہ اجمعین، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ امام حسن، امام حسین علیہ السلام موجود، ان کی سب چہرہ مہرہ دیکھا، وہ دیکھا تو اس دوسرے خیمے میں بھگدڑ مچ گئی سامنے کہ ارے یہ کون لوگ آ گئے، یہ تو نبی کا خاندان ہے. آئے. یہی تو قرآن میں اللہ فرما رہا تم بلاؤ اپنے گھر والوں کو، اے میرے نبی اپنے گھر والوں کو بلاؤ، اور اپنے ان گھر والوں سے ان سامنے کا مقابلہ کریں. تو سوچئے اہل بیت کا کیا مقام. سبحان اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جن کے لیے دعا کر رہے ہیں، یہ اللہ جو ان سے عداوت کرے وہ ہم سے عداوت کرے، جو ان کا دشمن وہ میرا دشمن، جو ان سے محبت کرے وہ ہم سے محبت کرے، جو ہم سے محبت کرے وہ ان سے مدد کرے. اے اللہ یہی میرے ناصر ہے، اے اللہ
یہی میری اولاد ہے، ان کو ہر آفت و بلیات سے محفوظ رکھے. آمین. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں. اور حدیث پاک ہے الحسین منی وانا من الحسین. سبحان اللہ. حدیث پاک ہے الحسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین. سبحان اللہ. اس سے بڑا کوئی ثبوت ہوتا ہے؟ اہل بیت کی شان کا اس سے بڑا ثبوت ہو سکتا ہے؟ جس کے مجھ سے حسین ہے، یعنی میرے خون سے حسین ہے، اور جو حسین کا خون ہے وہ میرا خون ہے، میں حسین سے ہوں. اور یہ میرے دل کے ٹکڑے ہیں، یہ میرے دل کے ٹکڑے ہیں. اور فرمایا فاطمہ سے، سیدہ فاطمہ زہرا سے، کہ یہ فاطمہ حسین کو رونے مت دیا کرو. حسین روتے ہیں تو میرے دل میں درد ہوتا ہے. سوچئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے لخت جگر سے فرماتے ہیں کہ حسین کو رونے مت دیا کرو، اگر حسین روتے ہیں تو مجھے تکلیف پہنچی ہے، درد ہوتا ہے. اتنا محبوب رکھتے تھے، اتنا چاہتے تھے. ایک جہاں اور ان کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدنا شباب اہل الجنہ. الحسن والحسین سیدنا شباب اہل الجنہ. حسن حسین جو ہیں وہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں. حسن حسین جو ہے وہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں. عزیز گرامی، اب یہاں سے ایک نکتہ نکلتا ہے کہ حسن حسین جو ہے وہ جنتوں میں جو نوجوان ہیں ان کے سردار ہیں، اور جنت میں کوئی ضعیف ہوگا؟ سبحان اللہ. جنت میں کوئی ضعیف نہیں ہوگا، یہ اللہ نے وعدہ کیا. جنت میں جو ہوں گے وہ سب جوان ہوں گے. کوئی بوڑھا نہیں ہوگا جنت میں، کوئی لاغر نہیں ہوگا جنت میں، کوئی بدصورت نہیں ہوگا جنت میں. جتنے جنت میں ہوں گے سب خوبصورت، سب جوان، سب جسمانی قوت سے مضبوط. اور ایک طرف یہ حدیث پاک ہے الحسن والحسین سیدنا شباب اہل الجنہ. حسن حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں. سوچو جو اہل بیت سے مودت نہیں کرے گا، جو اہل بیت سے محبت نہیں کرے گا، اس کی جگہ کیا ہو؟ پوری جنت ان کے قبضے میں، آب کوثر ان کے قبضے میں. آب کوثر پہ چاروں طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے، اس کے چاروں طرف ان کی اہل بیت کھڑے ہوں گے. سبحان اللہ. سوچو جو ان سے بغض رکھیں گے، جو اہل بیت سے انا رکھیں گے، جو اہل بیت سے محبت نہیں کریں گے، جو اہل بیت سے مودت نہیں کریں گے، پھر ان کی جگہ کیا؟ میرے عزیزوں، اس لیے جب تک آپ اہل بیت سے جس طرح ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ قرآن مبارک میں کئی جہاں اس طرح کیا ہے. ایک جہاں سورہ احزاب میں ہے، آیت تطہیر میں ہے. سورہ احزاب میں ایک آیت ہے آیت تطہیر، اس میں اللہ فرماتا ہے ہم نے اہل بیت کو ہر چیز سے پاک کر دیا. ان کے اندرون خانہ کو پاک کر دیا، ان کے ظاہری چیز کو پاک کر دیا، ان کو ہر گناہوں سے پاک کر دیا. ان کے جسم میں اس طرح کی جو بھی آلائش تھی سب سے ان کو پاک کر دیا. یہ ہر چیز سے پاک ہیں، یہ ہر گناہ سے محفوظ ہیں. اب آپ بتائیے، یہ آیت تطہیر میں ہے نا، سورہ احزاب ہے، اس میں آیت تطہیر، اس میں اب اس کا سب سے بڑا پرمار جو ہے سرٹیفکیٹ ہے. میرے عزیزوں، میری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، میرے عزیزان بیٹھے ہوئے ہیں. اس کی سب سے بڑا جو سرٹیفکیٹ ہے کہ حضرت امام حسن ظہر میں ان کی ولادت ہوتی ہے. نماز کے ظہر کی نماز کے بعد ان کی ولادت ہوتی ہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا طاہرہ طیبہ عصر کی نماز ادا کرتی ہیں. سبحان اللہ. عصر کی نماز ادا کرتی ہیں. یہ مومنہ خاتون جو ہیں پوری دنیا میں یہ اس کا گمان کر سکتی ہیں؟ صرف مومنوں سے مخاطب، مومنہ خاتون سے مخاطب، ہمارے عزیزان بیٹھے ان سے مخاطب. کیا ایسے پوری دنیا میں پاسبل ہے کہ ظہر میں حضرت امام حسن کی ولادت ہوئی اور عصر کی نماز حضرت فاطمہ زہرا ادا کر رہی ہیں؟ سوچئے کتنا پاک کر دیا اللہ نے.
کتنا ہر طرح سے ہر غلاظت سے پاک کر دیا. 40 دن تک عورتیں پاک نہیں ہوتی، اور جب ولادت ہوتی ہے اس کے بعد کیا کنڈیشن رہتی ہے. اور یہاں تو ظہر میں ولادت ہو رہی ہے، عصر کی نماز ادا ہو رہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کتنی سخاوت. حضرات گرامی، میرا یہی کہنے کا ہے، اور اللہ نے اس سے زیادہ مرتبہ اور کیا ہے کہ اللہ کے محبوب کے پاس ان کے صحابہ پہنچے. یہ اللہ کے محبوب، آپ کا اتنا احسان ہے، رسالت کے ذریعے ہمیں دین حق ملا. ہمیں اللہ کو ہم نے جانا آپ کے ذریعے، دین حق کو آپ کے ذریعے جانا، دین متین پہ ہم قائم ہوئے. حق کو اللہ آپ کے ذریعے جانا، حق کو پہچانا آپ کے ذریعے. رسالت کا اجر کچھ ہونا چاہیے. ہم آپ کو تحفہ دینا چاہتے ہیں. یہ اللہ کے رسول، یہ ہمارے محبوب، بتائیے ہم آپ کو کون سا تحفہ دیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا اجر رسالت ہمیں دینا چاہتے. کیا بات ہے. ہمارے رسالت کا جو ہمارے ذریعے تمہیں ایمان ملا، اسلام ملا، اللہ کو تم نے جانا، اللہ کی عبادت کر رہے ہو، ہے نا، جانا، اور تم اس کا اجر دینا چاہتے ہو. دیکھو ہمیں کوئی اجر نہیں چاہتے. اگر تمہیں دینا ہے تو ہماری اہل بیت سے محبت کرو، ہماری اہل بیت سے مودت کرو. یعنی ہمارے گھر والوں سے یہی تمہارے اجر رسالت ہے. یہی جو ہم نے دین تمہیں تک، تو یہ پیغام صرف ان صحابیوں کے لیے تھا، صرف نہیں تھا، یہ پیغام پورے امت کے لیے تھا. اگر میرے امتی ہمارے اہل بیت سے محبت کریں گے، یہی انہیں اجر رسالت. میرے عزیزوں، میری ماں و بہنوں، عزیزوں، اہل بیت سے محبت ایمان کا جز ہے، ایمان کی بنیاد ہے. جس طرح دل میں خوف خدا ہونا ضروری ہے، جس طرح پیشانی کو اللہ کے سامنے سجود ہونا ضروری ہے، جس طرح ہماری زندگی سچی ہے، جس طرح ہم اہدنا الصراط المستقیم کے راہ پہ ہیں، جس طرح ہم اللہ کے نیک بندوں کے غلام ہیں، اللہ کے محبوب بندوں کے غلام ہیں، اسی طرح ہم اہل بیت پاک کے بھی غلام ہیں. اور اہل بیت پاک سے ہمیں محبت کرنی پڑے گی، آل رسول سے ہمیں محبت کرنی پڑے گی، آل نبی سے ہمیں محبت کرنی پڑے گی. اور اہل بیت یہ جو 5 ہیں، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ اہل بیت ہیں. ان سے اگر محبت مودت نہیں ہوتی، اور ان کے جو خاندان ہے، امام حسن، امام حسین، 12 امام، ان کا پورا خاندان جو چلا، اگر ہم نے ان سے محبت نہیں کی، مودت نہیں کی، تو ہمارا ایمان کمپلیٹ نہیں. اس آیت کریمہ یہ بھی میسج ہے، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ. سچے یہی ہیں، نبی سچے، اہل بیت پاک سچے، صدیقین سچے، شہداء سچے، صالحین سچے. اگر اسی جماعت کی ہم اطاعت کر رہے ہیں، اگر اسی جماعت کے ہم دامنگیر ہیں، اگر اسی جماعت کے پیچھے ہم نے اپنی لائن بنا کے چل رہے ہیں، تو انشاءاللہ تا قیامت تک ہم اہدنا الصراط المستقیم کے سچائی کے راستے پہ ہوں گے. ہم وہی راستے پہ ہوں گے جو اللہ نے اپنے کلام کے ذریعے ہم تک جو میسج، جو پیغام پہنچایا ہے. ہم سب دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پہ گامزن فرما دے. آمین. ہمارے دین ہمارے مرتے وقت تک سلامت رہے، اور ہماری سلامتی کے ساتھ ہم اپنے دین پہ قائم و دائم رہیں، اور شیطان منکر سے ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمارے اوپر آنے والی جتنی بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، اللہ اپنے حبیب پاک اور اہل بیت پاک کے صدقے و طفیل میں اسے کو دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.